حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور یزیدی لشکر کو مقابلے کی دعوت دی۔ عمرو بن سعد نے دیکھا تو بول اٹھا، بہادر و خبردار، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، ایک ایک ہو کر اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ آپ نے 3 بار للکارا مگر کسی کو مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہوئی، تو آپ خود ہی لشکر کے میسرا پر حملہ وار ہوئے اور ایسی شان حاضری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے، اور پھر میمنہ پر بجلی کی طرح گرے اور دشمن کی صفیں الٹ دی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کی تلوار تھی کہ بجلی گوند رہی تھی، جس طرف گرتی کوپیوں کو خاکستر کرتی چلی جاتی۔ عمرو بن سعد نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کا یہ انداز جنگ دیکھا تو گھبرا کر چلا گیا اور کہا کہ اے شام و عراق کے بہادروں، آج تمہاری جرأت کہاں غارت ہو گئی ہے؟ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے؟ اور جنگ کی اس جرأت و شہسواری سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا تو اس کی تلوار ہم سب کا خاتمہ کر دیتی۔ اور پھر ارزق سے کہا کہ اس لشکر یزید میں تم سے زیادہ بہادر اور تجربہ کار کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے تم قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے جواب دیا کہ اس چھوٹے سے لڑکے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا، اس کے لٹ پن کو دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ حسن کا بیٹا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہے اور شیر خدا کا پوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں شمشیر حیدری ہے، اس کی رگوں میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ ارزق نے جواب دیا، اچھا اگر اس کا قتل میرے ہی ذمے ہے تو پہلے اس کے مقابلے میں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں، وہ بھی بڑا بہادر ہے۔ الغرض ارزق کا لڑکا بڑے ہی تکبر و غرور سے نیزہ ہوا میں لڑاتا ہوا میدان میں آ گیا۔ حضرت قاسم کو آواز دی کہ ہمت ہے تو میرے سامنے آ۔ پھر یکا یک حق و باطل کی دھوم میں تلواروں کی جنکار سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مارا جو اس کی ٹانگ پر لگا، وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گر پڑا۔ جناب قاسم فوراً گھوڑے سے اترے اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر لپیٹ کر گھما کر اس کو زمین پہ زور سے دے مارا اور اس سے اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئی اور اس کی قیمتی تلوار کو پکڑ لیا۔ پھر ارزق کا دوسرا لڑکا مقابلے میں آیا، وہ بھی جناب قاسم کے ہاتھوں جہنم میں چلا گیا۔ پھر تیسرا آیا اور ہاشمی نوجوان کا نیزہ اس کے سینے سے پار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا اگلا لڑکا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر ارزق کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر فولاد تلوار لہراتا ہوا مقابلے میں آیا اور آتے ہی ہاشمی شہزادے کو نیزہ دے مارا، اور پھر ایک دوسرے کی تلواروں سے وار ہونے لگے۔ ہاشمی نوجوان نے تلوار اٹھائی تو ارزق دیکھ کر کہنے لگا کہ قاسم، یہ تلوار تو میری ہے، تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا پہلا بیٹا بہادر دے کر گیا ہے۔ پھر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارزق سے فرمایا کہ تم تو بڑے بہادر اور شہسوار ہو، اور تمہاری بہادری و شہسواری کی دوم تو شام و عراق میں ہے، مگر اتنے بیوقوف ہو کہ گھوڑے کے تنگ کا بھی ہوش نہیں ہے۔ ارزق دھوکا کھا گیا اور شرمندہ ہو کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے کے لیے نیچے جھکا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے فوراً تلوار اٹھائی اور ارزق کی گردن پر دے ماری، وہ تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اے قاسم، تیری شجاعت پر قربان، تیری ہمت پر فدا، تیرے حوصلے پر نثار، تیرے انداز جنگ پر صدقے کاش کہ تمہیں کہیں سے 2 پانی کے قطرے مل جاتے تو تیری شمشیر حیدری سے شکست خورد باطل پر قیامت تک نہ اٹھ سکتی۔ ہاشمی شہزادہ لشکر یزید کی میسرے پر بھی عقاب کی طرح چپٹا، میمنہ پر بجلی کی طرف مانند چمکا، قلب لشکر میں بھی شیر کی طرح چنکا زن ہوا۔ ارزق کے 4 بہادر لڑکوں کو بھی قتل کیا اور پھر ارزق کو بھی جہنم وصول کیا، مگر ابھی تک قاسم کے جسم پر ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمرو بن سعد بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پھر لشکر میں گھس گئے اور چاروں طرف سے دشمنوں میں گر گئے، اور تلواروں اور برچھیوں کی بچھاڑ سے 27 زخم آپ کے جسم پر آئے، اور پھر شیس بن سعد نے آپ کے سینے پاک میں نیزہ مارا جو پار ہو گیا، اور آپ اسیف تاری سے زمین پر گر پڑے اور پکارا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سنبھالنا۔
امام علی مقام نے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو بے تابانہ دوڑ کر پہنچے۔ دیکھا تو شہزادہ خاک و خون میں تڑپ رکھا ہے۔ لاش کو کندھوں پر اٹھایا، خیموں میں لے گئی اور اپنی جھولی میں رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔